رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اسی اللہ تعالیٰ کے بے پناہ اعتماد، محبت اور شفقت کو دیکھتے ہوئے میں نے قرآن پاک کے 4 زبانوں میں ترجمہ بھی آپ کی خدمت عزیز میں پیش کیے ہیں، اردو، پنجابی، انگلش اور چائنیز میں. اور اب انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف زبانوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اس التجا کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ کہ میں اپنے لیے اور جہاں تک میری آواز پہنچے ہر سننے والے کے لیے یہ کوشش کر سکوں کہ کون سی سیدھی اور سچی راہ ہے جو اللہ کی رضا کو پالتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ چلنے کی توفیق دے اور اپنی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند لوگوں میں شامل کر لے جس پر اس نے بڑا مان کیا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب جلد نمبر 16 آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ہم جنات کے بارے میں پچھلے سبق میں پڑھ رہے تھے اور وہی سلسلہ اب جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تو وہ جنات تھے جنہوں نے واپس جا کر ابلیس کو رپورٹ پیش کی تھی. کچھ دوسرے جنات بھی تھے جو قرآن مجید سن کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے. قرآن مجید نے ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اے نبی کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی. ٹوٹنے والے تارے ان پر بھیج دیے گئے. شیاطین ناکام لوٹے تو ان کے ساتھی پوچھنے لگے کیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، ہم پر تارے شہاب ثاقب بھیجے جا رہے ہیں. ابلیس نے کہا تمہاری اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کسی زبردست واقعے کی وجہ سے آئی ہے، لہذا زمین کے مشرقی اور مغربی سمتوں میں چل کر دیکھو کہ یہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے. شیاطین زمین کے مشرق اور مغرب میں چل پھر کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے.
جو ان کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ جو شجاعتین تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نخلہ میں اس وقت دیکھا جب آپ کا ارادہ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے جانے کا تھا۔ آپ وہاں اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو پوری توجہ سے کان لگا دیے۔ قرآن سن کر وہ بول اٹھے، بس یہی ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو غور سے سنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جنوں کی بات بذریعہ وحی بتائی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو بذریعہ وحی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرآن سنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی بنیاد یہ تھی کہ قرآن مجید میں جنوں کی صرف قرآن مجید سننے کا ذکر ہے، آپ سے ملاقات کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سننے کے وقت جنوں سے ملاقات کا ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد بھی آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کئی کہانوں پر حقیقت حال روشن ہو گئی تھی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے ہی ایک کاہن کی ملاقات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے کہ ایک خوبصورت شخص ان کے پاس سے گزرا۔ اس شخص کا نام سواد بن قارب تھا اور یہ سدوسی یا دوسی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا تو میرا اندازہ غلط ہے، یا یہ شخص جاہلیت کے دین پر قائم ہے، یا زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن رہا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ اس آدمی کو آپ کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے یہی بات دہرائی۔ وہ کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان کو جیسا معاملہ آج پیش آیا ہے وہ پہلے کبھی پیش آیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک تم مجھے اس کے بارے میں بتانا تو کہ میں تمہیں جانے نہ دوں گا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری جنین تمہارے پاس جو خبریں لاتی تھی ان میں سے کوئی سب سے زیادہ حیرت انگیز بات تو سناؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، ایک دن میں بازار میں تھا، میری جنی میرے پاس آئی، میں نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا جنوں کے متعلق تمہیں معلوم نہیں کہ جب سے انہیں آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے وہ کس قدر حیران، دہشت زدہ، شکست خوردہ اور مایوس ہیں؟ اسی مایوسی کے مارے وہ اونٹوں کے پالانوں کے ٹاٹوں اور دریوں سے جا ملے ہیں، عربوں کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، ایک مرتبہ میں بھی ان بتوں کے قریب سویا ہوا تھا۔ ایک شخص ایک بچڑا لایا اور بت کے نام پر اسے ذبح کر ڈالا۔ اچانک ایک زوردار آواز نکلی، اس سے زیادہ سخت آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا، ارے دشمن، تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے مراد مل جائے۔ ایک فصیح البیان شخص، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ چونک اٹھے اور چل دیے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں جہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر وہی آواز آئی، ارے دشمن، تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے مراد مل جائے۔ ایک فصیح البیان شخص، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہہ رہا ہے۔ میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے یہ بول سنائی دیے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء اکرام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دار ہجرت مدینہ منورہ دکھایا گیا۔ اس بنا پر آپ نے ہجرت کی
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مدینہ میں خواب میں دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے روانہ ہو گئے۔ بیداری میں وحی کے نزول سے پہلے وحی کی اس نوعیت کا آغاز کر دیا جاتا ہے تاکہ انبیاء کے لیے بیداری کے عالم میں وحی کا نزول قابل برداشت ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروف شاگرد علقمہ بن قیس بیان کرتے ہیں، پہلے انبیاء کو نیند کے عالم میں وحی کی جاتی ہے، جب ان کے دل مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر بیداری کے عالم میں بھی وحی کا نزول ہونے لگتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وحی کے آغاز کے بارے میں بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور نیک خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ طلوع سحر کی طرح سچا ثابت ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کے فصیح ترین لوگوں میں سے تھیں۔ انہوں نے اپنے ارشاد مبارک میں طلوع سحر کی نہایت خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ جس طرح سپیندہ اس سحر کے نمودار ہونے سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اسی طرح آفتاب نبوت کے طلوع و ظہور سے بھی جہالت، ضلالت، ظلم اور کفر کی تاریکیوں کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کی تمہید ہوتی ہے، اسی طرح روائے صالحہ آفتاب نبوت و رسالت کے طلوع کی تمہید ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت فرماتے ہوئے سچے خوابوں کا سلسلہ قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفیں باندھے کھڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر فرمایا، اے لوگو، نبوت کی بشارات میں سے اب صرف سچے خواب ہی باقی ہیں جو مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ یہی نہیں کہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کے سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں جز قرار دیا ہے۔ فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وحی کے نزول کا دورانیہ 23 برس تھا۔ اس مدت میں سے پہلے 6 ماہ کے دوران وحی سچے خوابوں پر مشتمل تھی۔ یہ کل مدت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب کے سچا ہونے میں آدمی کی بحالت بیداری سچا ہونے کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب مومنوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے۔ سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ شخص ہوگا جو بعد میں سب سے سچا ہوگا۔ انبیاء اکرام سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور ان کے خواب بھی بالکل حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اصدق الصادقین تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صادق و امین کے القاب سے معروف تھے۔ آپ پر بھی دیگر انبیاء کی طرح وحی کا نزول سچے خوابوں کے ذریعے سے کیا گیا اور یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ بعثت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی اور بعثت کس دن ہوئی، اس سلسلے میں دن کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اسی پیر کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ مہینے کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نزول وحی کا آغاز ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ دوسرے قول والوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کچھ حاملین کہتے ہیں کہ مکمل قرآن مجید لیلۃ القدر میں بیت العزا آسمان دنیا میں اتارا گیا، پھر 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وحی کا آغاز رجب کے مہینے میں ہوا۔ رجب کے مہینے والے موقف کو عام علماء کے ہاں پذیرائی نہیں ملی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی بات سے ربیع الاول اور رمضان کے مہینے والے موقف میں بہترین مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ امام بقی بیان کرتے ہیں کہ سچے خوابوں کی مدت 6 ماہ تھی۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سچے خوابوں کی صورت میں نبوت کی ابتدا
ربیع الاول سے، جبکہ بیداری کے عالم میں وحی کی ابتدا رمضان المبارک سے ہوئی۔ رمضان کی تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض 7 تاریخ کہتے ہیں اور بعض 17۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں، بعض 18 رمضان اور بعض 21 رمضان قرار دیتے ہیں۔ یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ صحیح مسلم کی مذکورہ حدیث 1162 سے ثابت ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ اسی سال 610 عیسوی رمضان میں پیر کا دن 7، 14، 21 اور 28 تاریخ کو آیا تھا۔ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہوتی ہے۔ جب ہم آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پیر کے دن والی روایت کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ 21 رمضان ہی کو رات بنتی ہے، جو شمسی حساب سے 10 اگست 610 عیسوی تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ اور 12 دن تھی، جبکہ شمسی حساب سے آپ کی عمر 39 سال 3 ماہ اور 20 دن تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ سحر کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی۔ آپ غار حرا میں خلوت نشین رہتے تھے، کئی راتیں گھر تشریف نہ لاتے، عبادت ہی میں مصروف رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے ساتھ لے جاتے تھے، وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس لوٹ آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے خورد و نوش کا مزید سامان ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا جہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ میں نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور بھینچا جہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ اس نے مجھے چھوڑ کر کہا، اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر خوب بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات لے کر واپس آ گئے۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خوف کی حالت دور ہو گئی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری سرگزشت سنائی اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس کی وجہ بتاتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ بعد میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ کو ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئیں۔ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ وہ عبرانی میں حسب توفیق انجیل لکھتے تھے۔ وہ اس وقت سال خوردہ بوڑھے تھے، بینائی کھو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ پھر ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ
نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی بندہ اس طرح کا پیغام لایا ہے جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی ہی کی گئی ہے۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد